بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاس کے کچھ دنوں میں ایک نیوز کافی وائرل ہوئی تھی جو کہ سوشل میڈیا کے ایک انفلوئنسر ہیں اینڈرو ٹیٹ. ان کے مسلمان ہونے کے انہوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. تو ان کے اسلام کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد ایک ٹویٹ ابھی اور وائرل ہو رہا ہے کہ اینڈرو ٹیٹ, اس ٹویٹ میں یہ لکھا ہے کہ اینڈرو ٹیٹ کے مسلمان ہونے کے بعد میں بھی اسلام کو قبول کر چکا ہوں. آئی ایم آلسو اے مسلم آفٹر اینڈرو ٹیٹ ایکسیپٹیڈ اسلام. الحمدللہ. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, اسلام اگر ہم جو لوگ فیمس ہیں, جو لوگ پاپولر ہیں, ہمیں ان کو بھی اس دین کی دعوت دینی ہے. اور جو لوگ فیمس نہیں ہیں, جو لوگ پاپولر نہیں ہیں, ہمیں ان کو بھی دین کی دعوت دینی ہے. بس دونوں میں فرق بہت ہے. اگر آپ کسی نارمل انسان کو دین کی دعوت دیں گے بہت اچھی بات ہے. ہاں, اسلام ہمیں حکم دیتا ہے, اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ تمہیں ہر ایک انسان کو دین کی دعوت دینی ہے, بھلے ہی وہ فرعون جیسا ظالم ہو یا نہ ہو. تمہیں ہر ایک انسان کو دین کی دعوت دینی ہے. بس اس میں فرق یہ ہے, جو انسان فیمس ہے اس کی اسلام کو قبول کرنے کے بعد اس کی جو فین فالوئنگس ہے, اس کے جو فینس ہیں, اس کا جو سٹارڈم ہے, اس کی وجہ سے اس کے جو فینس ہیں وہ اسلام کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. اس کے کافی ہائی چانسز ہو جاتے ہیں, کیونکہ اگر مان لیجئے اینڈرو ٹیٹ ہے, اس کے کئی سارے فالوورز ہیں. اب اینڈرو ٹیٹ نے اسلام کو قبول کر لیا ہے تو اس کے فالوورز تو سوچیں گے نا کہ اسلام contains something different. Islam is like a magnetic. The person who have all things in his life, all luxuries in his life, جس کے پاس کارز ہیں, جس کے پاس بنگلوز ہیں, the person who have yachts, the person who owns casinos, جس کے پاس ملینز آف ڈالر ہیں اسپینڈ کرنے کے لیے, اس کو اسلام کو قبول کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو میں یہی دیکھیں, اب جیسے اینڈرو ٹیٹ نے اسلام کو قبول کرا ہے, دیکھیں اب کیسے اور لوگ بھی اسلام کو قبول کرنے لگے ہیں. تو یہ ایک بینیفٹ کہہ لیجئے, ایک ایڈوانٹیج کہہ لیجئے فیمس لوگوں کو اسلام قبول کرانے کا. دیکھیں, ہر ایک پازیٹیو چیز کی نیگیٹو سائڈ ضرور ہوتی ہے. اینڈرو ٹیٹ کے اسلام قبول کرنے کے بعد کچھ لوگ تو مسلمان ہو ہی رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ایک ٹویٹ بھی وائرل ہو رہا ہے جس میں ایک سسٹر ہیں, وہ کہتی ہیں اگر اینڈرو ٹیٹ نے اسلام قبول کر لیا ہے تو میں اسلام چھوڑ دوں گا, I leave it, I will no more be a Muslim woman. تو دیکھیں, ہر ایک پازیٹیو سائڈ کے ساتھ نیگیٹیو چیز ضرور ہوتی ہے. جو لوگ پہلے سے اسلام میں ہیں اور جو اینڈرو ٹیٹ کی ریئلٹی جانتے ہیں, ان کی پاسٹ لائف جانتے ہیں, وہ ضرور ایسی حرکتیں کریں گے. تو میں ان لوگوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, کیا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے نہیں کہا تھا فرعون کو دین کی دعوت دو؟ فرعون کون تھا؟ فرعون تو سب سے بڑا اللہ کا نافرمان جس نے یہ دعویٰ کرا انا ربکم الاعلیٰ. فرعون واحد شخص ہے جس نے یہ دعویٰ کرا انا ربکم الاعلیٰ, کہ میں سب سے اعلیٰ رب ہوں. تو اللہ نے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا تم تو فرعون کو بھی دعوت دو. تو اگر اینڈرو ٹیٹ مسلمان ہو گیا ہے تو آپ اسلام کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اب آپ موسیٰ علیہ السلام کی مثال کو تو چھوڑیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کو دیتا ہوں. اللہ کے رسول نے ابو جہل کو اتنی دین کی دعوت دی کہ ابو جہل کہنے لگا اے محمد بس کرو, اب مجھے اور دین کی دعوت نہ دو, میں قیامت کے دن تمہارے رب سے کہہ دوں گا کہ تم نے اپنے رب کا پیغام مجھ تک پہنچا دیا تھا. محمد بس کرو, مجھے اور دین کی دعوت مت دو. تو اللہ کے رسول نے تو ابو جہل, جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا, he is the biggest enemy of Prophet Muhammad, peace be upon him. جو انسان ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبے پلانز بناتا رہا, وہ یہ چیز کہہ رہا ہے. تو آپ اینڈرو ٹیٹ کو اور ابو جہل کو اگر آپ دیکھیں تو ابو جہل تو بہت 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 بڑا کافر تھا. اینڈرو ٹیٹ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے.
اگر اللہ چاہتا تو کہتا تم ابو جہل کو دین کی دعوت مت دو، وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، نہیں اللہ نے کہا تم سب کو دین کی دعوت دو۔ ہدایت دینا نہ دینا میرا کام ہے، لیکن دعوت تم سب کو دینا۔ تو دیکھیں، اسلام کسی کا محتاج نہیں ہے، صحیح وہ سسٹر کہتی ہیں، مطلب جو لوگ بھی اینڈوٹیٹ کے مخالف ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں صحیح ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کو ان جیسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، کیا آئی ایگری وتھ یو، اسلام ڈونٹ نیڈ دیز ٹائپس آف پیپل بٹ دے نیڈ اسلام، دیز پیپل آر نیڈ اسلام، دے نیڈ اے پراپر گائیڈنس، even they are the servants of Allah, they also are the creations of Allah، یہ بھی اللہ کی ہی مخلوق ہے، انہیں کسی اور نے نہیں بنایا، یہ بھی اللہ ہی کی مخلوق ہے، انہیں بھی ہدایت کی ضرورت ہے، انہیں بھی گائیڈنس کی ضرورت ہے، انہیں بھی تبلیغ کیے جانے کی ضرورت ہے، یہ بھی اللہ ہی کی ایک مخلوق ہے۔ ہدایت دینا نہ دینا تو اللہ کا کام ہے، آپ کیوں اس میں بیچ میں پڑ رہے ہیں؟ اور اللہ سے اپنے ایمان کے لیے دعا کری کہ یا اللہ اگر آپ نے اینڈوٹیٹ کو ہدایت دے دی ہے تو اس کے لیے بھی دعا کری، اسے اسلام کے مطابق چلنے میں مدد کر، اور میرے بھی ایمان کی حفاظت کر کے میرا خاتمہ ایمان اسلام پر ہو، ایمان پر ہو۔ ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہم تبلیغ تو کرتے نہیں، لیکن ہمیں اپنے we need to worry about our religion also. It doesn't mean that I am Muslim, Alhamdulillah, I will do whatever I want to do. No, that's not fair. You need to protect your deen also. ہمیں اپنے دین کو بھی سنبھالنے کی، پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ شیطان ہمارے ساتھ بھی ہے، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے۔ تو ہمیں ایڈوٹیٹ کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اور ان کو دیکھ کے جو ہمارے مسلمان بھائی یا بہن مسلمان ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں، ہمیں ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ اور میں ان لوگوں سے عرض کرتا ہوں جو اینڈوٹیٹ کے مخالف ہیں کہ بھائی اسلام سب کے لیے آیا ہے، کوئی آپ ہی کے لیے نہیں آیا ہے، ہمیں ہر ایک کو دین کی دعوت دینی ہے، بھلے ہی وہ اینڈوٹیٹ ہو، جیف بیزوس ہو، ایلون مسک ہو، بل گیٹس ہو، ہمیں سب کو اسلام کی دعوت دینی ہے۔ تو آپ اسلام کو صرف اپنے تک ہی مت رکھیں، سب میں بانٹیں۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔